اسی خاطر ہمارے یہاں مانوی ترقی کم لوگوں نے کی ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ ایران عراق کے اندر مثال کے طور پر اتنے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اسپریچولی اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ نظر نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کے اندر اتنی بری طرح سے پھنس گئے کہ ہم نکل نہیں پا رہے ان سے، انسان کی زندگی میں کمال حاصل کرنے کے جو سٹیپس ہیں جن کے اوپر اگر انسان چلے تو اپنی زندگی میں کوئی امپروومنٹ لا سکتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی دیتا ہوں، اور یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ توقع ہے کہ آپ اس پر چلیں گے کہ اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہے، مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی ایک جوان یہاں پر کہے، کوئی بھی شخص یہاں پر کہے کہ چلیے یہ بتائیے کرنا کیا ہے، تو اب ہم چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ 3 فیلڈز ہیں، ان 3 فیلڈز میں اگر آپ محنت کر گئے تو آپ کو ترقی نصیب ہو جائے گی، اور خدا نہ کرے اگر آپ نے ان 3 فیلڈز میں محنت نہیں کی تو آپ علم کا بوجھ لادے چلے جائیں، کوئی ترقی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے، علم بما ہوا علم کی حیثیت میں کوئی ترقی نہیں دے گا۔ خدا نے تعالیٰ یہودیوں کے لیے کہتا ہے کہ ان یہودیوں کو دیکھو یحملوا اسفارا، یہ دیکھو ان کو، یہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی سی مثال ہے، انہوں نے کتابیں اپنے اوپر لاد دی ہیں، یعنی علم بے تحاشا ہے، عمل کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو علم بما ہوا علم، صرف علم بڑھتا رہے، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونی۔ ہاں اس سے شہرت مل سکتی ہے، اس سے دولت مل سکتی ہے، اس سے شاید طاقت بھی مل جائے، لیکن علم اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے قرب خدا مل جائے نہیں، علم جب تک عمل میں ترجمہ نہیں ہوگا کوئی چیز حاصل نہیں کر پائے گا۔ بس محض تشریف لانا، محض سننا، محض علم بڑھانا یہ فائدہ نہیں دے گا، آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ عمل 3 فیلڈز کے اندر ہونا چاہیے۔ پچھلی گفتگو کا ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس پورے دین کی ایک اساس ہے اور وہ کلمہ طیبہ میں خلاصہ ہوتی ہے، اور کلمہ طیبہ کا پہلا پوائنٹ ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلی بنیاد ہے۔ آپ کو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہر وہ چیز جو اپنی اطاعت کی دعوت دے بلا بنیاد، اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہر وہ وجود کہ جو کہے کہ میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو، بلا چون و چرا میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ، اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ان چیزوں میں سر فہرست جو انسان کو مصیبت میں ڈالتی ہے وہ باہر کے معبود سے پہلے اندر کے بت ہیں۔ باہر کے بت بعد میں بلاتے ہیں، اندر کا بت پہلے بلاتا ہے۔ اس بت کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اور سلیس کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ ہاں، بہت سادہ سا کام ہے۔ جو آپ اچھائیاں جانتے ہیں، جو آپ اچھائیاں پہلے سے جانتے ہیں، میں نہیں سکھاؤں گا آپ، ان پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور جو آپ برائیاں جانتے ہیں کہ ہاں یہ برائی ہے، اس کو اپنے وجود سے نکالنا شروع کر دیں، بس۔ اچھا، اب یہ 10-12 سلسلے مجالس کے نتیجے میں کیا کریں؟ ایک برائی نکال دیں، ایک اچھائی لے آئیں، یہ آپ کا لا الہ یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ آپ نے ایک برائی دیکھی کہ میرے نفس کے اندر ایک برائی ہے، شاید میرے جیسے کہ اندر 25 برائیاں ہوں گی، لیکن میں جا کے روٹس میں ڈھونڈوں گا ان تمام برائیوں میں جو بنیادی ترین برائی ہے وہ کون سی ہے۔ ان بنیادی ترین برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا انتخاب کر لوں گا، اس کے اوپر ضرب لگا دوں گا، یہاں سے کام شروع ہو جائے گا۔ بس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی برائی کا مقابلہ شروع کر دیجیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اگر میں اخلاقی برائیوں کے اوپر عرض کرنا شروع کروں تو پھر 11-12 دن مجھے اسی کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے۔ وہ 2-3 دن بھی میں اگر بات کر دیتا ہوں تو ہمارے دوست احباب کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تھوڑا موضوع تبدیل کرتے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے کراچی میں ایک دوست تھے، ان کے سامنے کبھی میں نے قیامت اور معاد کا تذکرہ کیا تو وہ مجھ سے درس کی بات کہنے لگے، مجلس کی بات کہنے لگے، مولانا صاحب ایسی باتیں مت کیا کریں، طبیعت میں اختلاج ہونے لگتا ہے، گھبرانے لگتی ہے نہیں طبیعت باہر۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آئندہ سے احتیاط کیجیے گا کہ ایسا کوئی موضوع تشریف نہیں لائیے گا ورنہ پریشانی ہو جائے گی۔ تو اب ہم اور اپنے نفس کے اوپر محنت کریں گے، یہ کسی بھی کمال کو حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ ہوگا۔
اچھا یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے عرفا ہیں نامی گرامی، ان میں سے اکثر کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں سے ان کا اصلی عرفان شروع ہوتا ہے. میں نے جہاں تک اندازہ لگایا کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایک گریجول پروسیس کے اندر بہت ایکیڈیمک آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، بالکل کلاسز کی طرح، پہلی ایک کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی اور اس کے بعد اوپر تک. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی ایک جگہ تک محنت کر کے آتے ہیں، وہاں پر خدا متعال ان سے کسی گناہ کے نام پر امتحان لیتا ہے، اس جگہ پر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہاں سے ان کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. معمولاً میں نے دیکھا ہے یہ لوگ اس طرح سے ان کا پیٹرن بنتا ہے. اچھا یہ جو میں اور آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کریں گے، اپنے گناہوں پہ کنٹرول کریں گے، اس میدان میں ہماری کامیابی کا امکان بڑھ جائے گا. اور جتنا خدا نہ کرے نعوذ باللہ جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے، ہماری کامیابی کا امکان کم سے کم تر ہوتا چلا جائے. صحیح. اب میں بار بار آپ کے سامنے اصرار کر رہا ہوں، جو جانتے ہیں کہ گناہ ہے اس کو تو کم از کم ترک کریں، ورنہ کوئی ترقی نہیں ہوگی. میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، اس فیلڈ کے طالب علم کی حیثیت سے، کوئی ترقی نہیں ہونے کی. ترقی ہوگی اسی وقت جب گناہ ترک ہوں گے، ورنہ ایک آدمی عبادتوں کا ڈھیر لگاتا چلا جائے اور ساتھ گناہ کرتا چلا جائے، میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں چند مہینے کے اندر، چند ہفتے کے اندر اس کی یہ عبادتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور جن عبادتوں کو پہلے شوق سے کرتا تھا وہ اس سے بھی حد سے جائے گا، کیونکہ اس نے گناہ ترک نہیں کیا. بس اگر آپ نے زندگی میں کمال حاصل کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، ایک شاگرد کی حیثیت سے مشورہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے گناہوں پہ کنٹرول کرنا، اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، آپ کی وسعت کے دروازے خود بخود کھلیں گے. ہماری جو شیعہ تاریخ میں علماء موجود ہیں، ان علماء میں ایک عالم ہے جن کو میر داماد کہتے ہیں. میر داماد، ان کو داماد کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر، ان کی شادی بادشاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی، تو یہ بادشاہ کے داماد بنے تھے. چونکہ بادشاہ کے داماد بنے تھے تو ان کا لقب ہی داماد پڑ گیا، ان کا نام میر داماد تھا. اچھا بادشاہ کی لڑکی سے ایک عالم کی شادی ہوئی کیوں؟ بادشاہ شیعہ بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ، ایران کا شیعہ بادشاہ تھا، اس کی لڑکی تھی اور اس نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں اس آدمی سے شادی کروں گی جو تقوی اور پرہیزگاری میں بہت اونچا ہوگا. اب بادشاہ کے اطراف میں تو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ملنا ناممکن تھا کہ بادشاہ کے اطراف میں کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری میں بہت اونچا ہو. تو اس نے جب معلوم کیا تو اس کو پتا چلا کہ قوم میں کچھ علماء ہیں، ان میں کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری میں بہت بلند ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دو، میں ان کے امتحان لوں گی. اس کے سامنے کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا، جن میں سے کچھ کے اس نے امتحان لیے اور وہ فیل ہو گئے. ان کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملا کہ وہ کن امتحانوں میں فیل ہوئے، اللہ جانتا ہے. ایک جوان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، یہی میر داماد، یہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے. جب یہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے تو اس لڑکی نے کہا کہ اب آخری امتحان میں خود لوں گی، آخری امتحان میں خود لوں گی. اچھا یہ امتحان صاحب کیسے لیں گی؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں حجرے میں ہوتا ہے، فلاں مدرسے کے اندر. یہ رات کے وقت میں بالکل اختتام کے شب میں یہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی، ان کے کمرے میں پہنچ گئے اور کہا کہ تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دو، اپنے کمرے میں پناہ دو مجھے. سب سو رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں جانتے تھے کہ شہزادی ہے. کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا، رات کا وقت ہے، ہم تنہا ایک کمرے کے اندر ہوں، شیطان دو. جیسے ہی لڑکا اور لڑکی ایک کمرے کے اندر، مرد اور عورت ایک کمرے کے اندر تنہا ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوگا، شیطان بہکائے گا. فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا، باہر جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر چلی جاتی ہوں، لیکن خدا نہ کرے اگر کسی نے میری عزت سے کوئی تعرض کیا تو میں کل قیامت کے دن تمہارا گلا پکڑوں گی کہ تم تھے جس کی وجہ سے میری عزت برباد ہوئی. یعنی ان کو بلیک میل بھی کیا تو وہ بھی تقوی کے نام پہ کیا. مجبور ہو گئے بیچارے، کہنے کے کہ ٹھیک ہے تم آؤ، اور ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، خاموشی سے بیٹھنا، یہ کونا ہی یہاں بیٹھ رہا. اس نے طے کر کے آئی تھی کہ امتحان لے گی. اس نے کچھ ہی دیر میں اپنی حرکات شروع کر دی تاکہ یہ اپنی توجہ کو اس کی طرف کریں. اس نے احساس کیا کہ میں جتنی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس جوان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا.
وہ کافی دیر تک کوشش کرتے رہی، آخر میں جب ناکام ہو گئی تو وہ کھڑی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ یہ چکر کیا ہے کہ اس زبان پہ اثر نہیں ہوتا، تو دیکھا کہ وہ جس چراغ کی روشنی میں پڑھ رہے تھے اس میں 4 انگلیاں جلا چکے تھے، اور ہر حرکت پر اپنی ایک انگلی جلا کے اپنے آپ سے کہتے تھے کہ دیکھو تم اس ایک آگ کو برداشت نہیں کر پا رہے، اللہ کی آگ سخت آگ ہے۔ عزیزان محترم، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس نے باہر جا کر لوگوں کو خود طلب کیا کہ اے لوگوں اس جوان کو بچاؤ ورنہ یہ اپنے پورے وجود کو آگ لگا دے گا، پھر اس سے شادی کی۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے ہمیں کوئی کمال نصیب نہیں ہوگا۔ کمال نصیب کرنا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں، اور میں آپ سے جتنی بھی اپنی نفسانی خواہشات کو دیکھتے ہوئے عرض کروں گا نا آپ انہیں کنٹرول کریں، ممکن ہے آپ کے اندر وہ خواہشات ہوں گی ہی نہیں۔ آپ کے اپنی میدان بنے ہوئے ہوں گے، میرے اپنے میدان بنے ہوئے ہیں، میری جنگ میری جنگ ہے، آپ کی جنگ آپ کی جنگ ہے، لہذا میں آپ کی طرف سے نہیں عرض کر سکتا، میں صرف وہ برائیاں عرض کر سکتا ہوں جو معاشرے میں رائج ہیں۔ مثلا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فحشا رائج ہے، اس لیے میں فحشا پہ اصرار کرتا ہوں، مثلا میوزک پہ اصرار کرتا ہوں۔ مثلا میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کے اندر میوزیکل ٹونز مت رکھیں، اس سے اللہ کی راہ میں آپ کا ارادہ کمزور ہو جائے گا۔ علماء اخلاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ارادہ کمزور کرنے کے لیے میوزک بدترین چیز ہے، اس سے اللہ کی راہ میں بڑھنے کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کے ارادے کمزور ہو رہے ہیں میوزیکل ٹون سے، ان کو چینج کریں، یا تو سمپل ٹون ہو جیسے ٹیلی فون بجتا تھا، بیل ہو رنگ ہو بس وہ ہو، ورنہ کوئی اور چیز ڈال دیجئے، کوئی طرح ایسا نوحہ ڈال دیجئے، کوئی ایسی چیز ڈالیے جس سے آپ کے سامنے مشکل نہ بنے، اپنی زندگی سے مت کھیلیں۔ جب تک میں اور آپ ان سادہ فحشا میں مبتلا ہیں، اس کو میں سادہ فحشا کہوں گا کہ ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں یہ غلط ہے انسان محترم، آپ کی روز کے لیے غلط ہے، اور اسی خاطر ہماری مانوی ترقی کم لوگوں نے کی ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ ایران عراق کے اندر مثال کے طور پر اتنے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اسپیشلی اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ نظر نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کے اندر اتنے بری طرح سے پھنس گئے کہ ہم نکل نہیں پا رہے ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ان سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اب اس کے بعد دوسری فیلڈ کے اوپر توجہ دیں۔ البتہ بعد کا مطلب ٹائم کا بعد نہیں ہے، پریورٹی کا بعد ہے۔ ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ گناہوں کو کنٹرول کریں، ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں، اس کے بعد محنت کریں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں بعد کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال پہلے آپ کنٹرول کرتے ہیں پھر اس پہ آئیے گا، نہیں، پریورٹی کے اندر بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی عبادات کو بڑھانا۔ جس شخص کو عبادت کی لذت ملنا شروع ہو پھر وہ گناہ کی لذت سے دستبردار ہوتا ہے۔ البتہ عبادت کی لذت ملتی اس کو ہے جو پہلے کچھ گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ تو پہلے میں اور اب کچھ گناہوں کو چھوڑیں گے، اس کے ساتھ عبادت کریں گے، یہ عبادت ہمیں لذت دے گی، پھر اس عبادت کی لذت کی وجہ سے ہم ان گناہوں کو مزید چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، آپ مشعل مقدس زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہوں گے۔ روضہ مقدس جہاں پر امام کا روضہ ہے، اس کے کعبہ کی سمت یعنی اس کے مغربی کونے کی طرف ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد گوہر شاد۔ مسجد گوہر شاد انتہائی قدیم مسجدوں میں سے ایک ہے۔ مسجد گوہر شاد کیا ہے؟ گوہر شاد ایک خاتون کا نام ہے، گوہر شاد ایک خاتون کا نام ہے، بادشاہ کی خاندان کی خاتون تھی، انتہائی پاکیزہ، انتہائی پرہیزگار۔ انہوں نے مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اگر کوئی مزدور بیمار ہوتا تھا اور چھٹی پہ چلا جاتا تھا تو اس مزدور کو دیکھنے خود جاتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مزدور کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہاں پہ کوئی اس کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ اتنی پاکیزگی کے ساتھ یہ مسجد بنوائی، اور خود بھی بہت پاکیزہ خاتون تھی۔ اب یہاں پہ ایک لطیفہ نما واقعہ، اتنی پاکیزگی کے ساتھ ایک مزدور بیمار ہوا اور صحیح نہیں ہوا، گوہر شاد خود دیکھنے گئی اس مزدور کو، پہلے اطباء بھیجے، طبیب بھیجے کہ اس کا علاج کرو، علاج کامیاب نہیں ہوا، بہت پریشان ہوئی کہ بالآخر یہ مریض کیسا مریض ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی حالت میں ہے۔ خود دیکھنے گئی اور وہاں کے جو مشہور و معروف طبیب تھے ان سب کو لے کے گئیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بظاہر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ ہے بیمار اور ہم بیماری ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے۔ بہرحال گوہر شاد کو کچھ احساس ہو گیا کہ کچھ اور معاملہ ہے، وہ خود تشریف لے کے گئیں
اور خود مریض سے پوچھا کہ تمہاری بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ہی میری بیماری ہے، مجھے آپ سے عشق ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں؟ اس نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ اب گوہر شاد کا حوصلہ کہ انہوں نے کہا نہیں ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن میں نے متقی پرہیزگار سے شادی کرنی ہے، تم تقویٰ پرہیزگاری دکھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ سامنے روضہ فرزند رسول ہے، 40 دن تک یہاں آ کر نماز شب پڑھو، اگر تم 40 دن تک یہاں پہ نماز شب پڑھ لیتے ہو پورے خلوص سے تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، 40 رات نماز شب بھی تو پڑھنی ہے۔ 40 رات گزر گئی اور وہ نہیں آیا۔ گوہر صاحب نے کہلوا کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ مجھے اب وہ عشق مل گیا ہے جس کے بعد آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ مثال بہترین مثال ہے کہ انسان کے ہدف کب چھوٹے ہوتے ہیں اور کب بلند ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے سامنے کوئی بڑا ہدف نہیں ہے تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں، کتنی دولت کما لوں، کتنی لذتیں لے لوں، کتنی خواہشات پہ عمل کروں۔ لیکن اگر اس انسان کے سامنے اس بیوی کی محنت کے نتیجے میں ایک بڑا ہدف آ گیا، اب اس کو گوہر شاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ جس کے لیے مر رہا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ اس کی آنکھیں کہیں اور کھل گئی۔ عزیزان محترم، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنی مانوی بیماریوں سے لڑیں، اپنی نفسانی بیماریوں سے لڑیں، جن چیزوں کو جانتے ہیں کہ غلط ہے ان سے اجتناب کریں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت کے اعتبار سے اور اس کے بعد پرائرٹی کے اعتبار سے عبادات پہ توجہ دیں، اپنی عبادات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھائیں۔ اچھا، واجبات کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ واجبات نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں جانا ہوتا ہے، پھر تو بہت پٹائی ہوتی ہے، اور یہ واجبات تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے جوان تو یہیں پہ سلپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مطلب، یعنی فجر کی نماز وقت میں پڑھنی ہے؟ تو بہت ساروں کا تو معاملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وقت میں پڑھنی ہے، کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ قضا پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا معنویت، پھر داستان ہی ختم ہو گئی۔ پھر تو ہم واجبات کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ان واجبات کو یا واجبات کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی چیزوں میں سے ایک چیز، نماز اول وقت پڑھیں، نماز بالکل اول ٹائم میں اندر پڑھیں، کوشش کریں نماز پہلے وقت میں پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، یہ تو واجبات میں سے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھیے، چاہے 10 منٹ ہی صحیح، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا، چاہے 5 منٹ ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے۔ مستحبات میں کیا کریں؟ فرض کریں کوئی کہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ واجبات کر لی، مستحبات کیا کریں؟ 2-3 مستحبات بتاتا ہوں۔ اگر ان مستحبات پہ کوئی کچھ مدت عمل کرے، جس کی میں ابھی تشریح عرض کروں گا، قطعاً فائدہ ہوگا، نہیں ہوتا کہ نہیں ہوگا، صرف ایک صورت میں نہیں ہوگا، خدا نہ کرے رزق حرام، حرام رزق کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، رزق حلال ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے رزق حرام ہوا، پھر یہ تو چھوڑ دیجئے، دن میں 10 قرآن بھی ختم کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رزق حلال ہونا ضروری۔ مستحبات میں سے کون سے مستحبات پہ عمل کریں؟ اہم ترین مستحبات میں سے ایک مستحب، مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ، مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ۔ غفیلہ 2 رکعت نماز ہے، اس میں 2 آیتیں ہیں، 2 دعائیں ہیں، دونوں پیپر کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں، پیپر سے دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس نماز کو پڑھنے میں پڑھنے والوں کے لیے مشکل سے 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کچھ مدت تک پڑھ گئے، آپ کی زندگی میں کچھ اور ہونا شروع ہو جائے گا، زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ البتہ کوشش یہ کیجیے گا کہ وہ دعائیں، اچھی دعائیں مانگیے گا، چھوٹی چھوٹی دعائیں مت مانگیے گا، بڑی دعائیں مانگیں جس سے مانوی ترقی ملے۔ اگر صرف یہ دعائیں مانگتے رہیں کہ اے خدا آج گاڑی میکینک کے پاس گئی جلدی آ جائے، وہ گاڑی آ جائے گی لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ دوسرا مستحب، زیارت عاشورہ پڑھیں،
زیارت عاشورہ کے لیے ضروری نہیں ہے 100 دفعہ جمعرات کہیں، ایک دفعہ بھی کہیں تو صحیح ہے زیارت عاشورہ پڑھنے۔ اگر زیارت عاشورہ ایک دفعہ جملے کہہ کے پڑھیں تو کچھ عرصے کے بعد اگر آپ پڑھتے رہیں تو مشکل سے 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، بہت مشکل 10 منٹ لگیں گے۔ بہترین ٹائم فجر سے لے کر زوال تک کا بہترین ٹائم۔ اب جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، جانے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں آفس جانے سے پہلے پڑھ لوں گا، کچھ لوگ آفس کی ڈیسک پہ پہنچنے کے بعد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس ایک نماز غفیلہ ہو گئی، ایک زیارت عاشورہ، اور تیسری نماز شب۔ اچھا نماز شب میں کیا ہے؟ 11 رکعتیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ اصول کے خلاف ہے، یہ لمبی والی ہو گئی، یہ مستحب لمبا ہے۔ نہیں، اس کو آپ یہ بھی کر لیں۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں میں 11 رکعت کا حوصلہ نہیں ہے، تو جتنا آپ کا حوصلہ بنتا ہے، جتنا آپ شوق سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ جبر کریں تو کتنے پہ کریں؟ کم از کم 3 رکعت پہ جبر کر لیں۔ میں اپنی زندگی میں سوچتا ہوں مستحبات کو وہاں لے کے جاؤ جہاں پہ دل چاہے، لیکن ایک منیمم اسٹینڈرڈ ایسا بنا لیں، اس پر جبر کر دیں کہ اپنے نفس سے کہیں گے یہ تو میں کروا کے ہی چھوڑوں گا، چاہے دل چاہے چاہے نہیں چاہے۔ اس کے بعد اجازت دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، دل چاہے تو کرو، نہیں دل چاہتا مت کرو۔ مثلا روزانہ فرض کر لیتے ہیں، یہ سوچوں روزانہ 25 آیتیں قرآن کریم کی جبر سے پڑھوں گا، زیادہ کا دل چاہو تو زیادہ پڑھ لوں گا، 25 کم از کم جبر سے بھی پڑھوں گا۔ زیارت عاشورہ ایک جملہ جبر سے پڑھوں گا، دل چاہا تو 10 دفعہ کہہ دوں گا، دل چاہا تو 100 دفعہ کہوں گا، ٹھیک ہے، جو آپ دل چاہے۔ لیکن یہ 3 مستحبات ایسے ہیں جو زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، ایک غفیلہ، ایک زیارت عاشورہ، اور تیسرا نماز شب، چاہے 3 رکعت ہی صحیح۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی اگر ہم دیر سے اٹھے تو کیا کریں؟ اس کو بھی پھر قضا کی عادت ڈالیں، حتیٰ اگر دیر سے اٹھے تو قضا پڑھ لیں ان 3 رکعت کو، 3 رکعت میں 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر، اس کو تاخیر۔ اچھا کتنی دیر لگے گی 3 رکعت پڑھنے میں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز وتر کے اندر وہ 300 دفعہ العفو بھی کہیں اور پتہ نہیں 40 مومنین کے نام بھی لیں۔ فرض کریں آپ شروع میں کہتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، 3 رکعت نیٹ پڑھوں گا، ہاں نیٹ پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع ہو جائے۔ میں ہمیشہ ایک بات سے ڈرتا ہوں، مرتے وقت خدا سے یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ خدا میں کوشش کر رہا تھا۔ کم سے کم اتنا ہو کہ مرتے دموں خدا سے کہوں خدایا میں کوشش کر رہا تھا، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کریں میں اور آپ اپنی زندگی میں کہ اگر اسی وقت بھی موت آئے تو خدا سے کہہ سکیں خدایا کوشش کر رہے تھے، کوشش جاری تھی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ اپنی نفسانی خواہشات پہ کچھ کنٹرول کر لیں، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اپنی عبادتوں کو کچھ امپروو کر لیں، کچھ واجبات کو امپروو کریں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کچھ مستحبات بیان کر دیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ البتہ مجھے احساس ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ فوری نتیجہ نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کچھ عرصے کے بعد آپ کو نتیجہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز غفیلہ شروع کرے، کب توقع کرے کہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا؟ اپنے جیسے سنگ دل پر سوچتا ہوں 1 سال کے بعد، آپ جیسے نرم دل پر شاید 5 مہینے میں ہو جائے، شاید 6 مہینے میں ہو جائے، لیکن اپنے جیسے سنگ دل کے لیے سوچتا ہوں 1 سال بعد ہوگا۔ لہذا میں اپنے لیے سوچتا ہوں جو بھی نیک کام کروں 1 سال کی پلاننگ کر لوں، 1 سال سے پہلے اثر نہ مانگوں۔ اب مثلا ممکن ہے کوئی جوان یہ کہے کہ 1 سال بہت وقت ہوتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ 65 سال کی زندگی میں 1 سال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری عمر اس وقت 40 سال سے اوپر ہے اور ساری طبی صورتحال باقی رہیں اور پاکستان کے ایوریج کے مطابق میں 62 سے 65 کے درمیان دنیا سے رخصت ہوا اور آج ہی اس کام کو شروع کروں، تب بھی تاثیر کے لیے 20 سال باقی ہیں۔ 2 سال بھی ہوتے تو ضائع کیوں کروں؟ 1 سال بھی ہو تو ضائع کیوں کروں؟ کم سے کم راستے میں تو چلتا رہوں گا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسری چیز جو ان تمام لیکچرز کا مجالس کا نیٹ سم نکلے گا وہ یہ ہے کہ تیسری چیز جو آپ ان 2 کے ہوتے ہوئے کر پائیں گے، اور اگر یہ 2 نہیں ہوئی تو نہیں کر سکیں گے، نفسانی خواہشات کا مقابلہ اور عبادتوں میں اضافہ۔ اگر یہ 2 ہوئیں تو اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ دنیا کے ظالموں کو للکاریں۔ اب دنیا کے ظالموں کو للکاریں۔ اچھا اب کا مطلب ٹائم پہ اب نہیں ہے کہ پہلے 25 سال عبادتیں کروں گا پھر دنیا کے ظالم
نہیں، اس اب کا مطلب پرائرٹی کے اعتبار سے آپ اپنے ذہن میں جو ترتیب بنائیں، پہلے نفسانی خواہشات سے لڑیں، اس کے ساتھ عبادتیں کریں، اور پھر اس کے ساتھ دنیا کے ظالموں کو للکاریں، تب میری اور آپ کی للکار میں دم ہوگا۔ لیکن اگر صرف یہ کرنا ہے کہ میں کل روڈ پہ جاؤں گا، کچھ ظالموں کو للکاروں گا، نعرے لگاؤں گا، گھر واپس آؤں گا، پھر اسی کی بنائی ہوئی فلمیں گھر بیٹھ کے دیکھوں گا، پھر اس للکارنے کا کوئی فائدہ نہیں آئے گا، اس للکار سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ وہ الٹا آپ کو شاید اپنی نیشنلٹی بھی دے دے کہ یہ اس کو دینا ہمارے لیے کام آئے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے نفس کے ساتھ محنت کریں گے، اپنی عبادتوں میں اضافہ فرمائیں گے، ان دو کے ساتھ دنیا کے ظالموں کو للکاریں گے۔ اچھا، کیوں ساتھ ضروری ہے؟ کیوں ذات ضروری ہے؟ آپ نے جب اتنے 10 دن انالیسس کو ہی برداشت کیا ہے تو میں اس کا انالیسس بھی کر دوں، ساتھ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جیسے آپ ظالم کو للکاریں گے، یہ کچھ چیزوں میں آپ کو لالچ دے گا۔ ظالم کا طریقہ کار لڑنے کا یہی ہے، یا لالچ دیتا ہے یا خوف دیتا ہے، یہ کچھ چیزوں کی لالچ دے گا۔ اگر آپ کے ذائقے میں عبادت کی لذت نہیں ہوئی تو آپ لالچ میں پھنس جائیں گے۔ اگر آپ کے ذائقے میں عبادت کی لذت ہوئی، آپ کسی اس کی لالچ میں نہیں آئیں گے، آپ ظالم کی دی ہوئی لالچ کو ٹھکرا دیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر عبادت کی لذت نہیں ہوئی، اس کی دی ہوئی لالچ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، تو اس عبادت کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا۔ اچھا، دوسرا کام کیا کرے گا؟ دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ آپ کو ڈرائے گا۔ اگر آپ کے اندر نفسانی خواہشات پہ گرفت نہیں ہوئی تو آپ اس کے ڈرائے سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور آپ ڈر جائیں گے۔ بس اگر آپ باہر کے ظالم کو ٹکرانا چاہتے ہیں، باہر کے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے اندر کے ظلم اور اپنی عبادات کو بہتر کر لیجیے، پھر آپ باہر کے ظالم سے ٹکرا سکیں گے۔ بس آخری بات کیا ہوئی؟ آخری بات یہ ہوئی کہ اگر آپ باہر کے ظالم سے ٹکرانا چاہتے ہیں، باہر کے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، پہلے اندر کے نفس سے ٹکرا لیجیے، اپنی عبادات میں اضافہ کر لیجیے۔ اب ایک مثال دیکھیے، مثلا فرض فرمائیے آپ مثلاً ایسی عرض کر رہا ہوں، آپ کا دل چاہ کہ اپنے ملک میں ہونے والے کسی ظلم سے ٹکرائیں۔ میں نے عرض کیا، یہ دو میں سے ایک کام کرے گا یا دونوں ساتھ ساتھ کرے گا؟ کیا یہ لالچ دے گا یا یہ ڈرائے دھمکائے گا؟ اگر خدا نہ کرے اس معنوی لذت کے ہمراہ نہیں ہوئے تو لالچوں میں آ جائیں گے۔ عجیب مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایرانین نیوی کا ایک بہت بڑا کمانڈر، ایرانی نیوی کا بہت بڑا کمانڈر ایران میں پکڑا گیا تھا، جس نے نیوی کے راز امریکہ کو دیے تھے جنگ کے زمانے میں۔ جنگ کے زمانے میں ایرانی نیوی کے راز امریکہ کو دیے تھے۔ اس کو ٹیلی ویژن پہ بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، جب وہ پکڑ لیا گیا، سارے ڈاکومنٹس اس کے نکل آئے کہ ہاں بھائی اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، سب کچھ ہو گیا۔ اس کو ٹیلی ویژن پہ بلایا گیا اور اس سے پوچھا انٹرویو لینے والے نے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ امریکن اتھارٹیز نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے 2 بچوں کو گرین کارڈ دیں گے۔ اپنے 2 لڑکوں کو امریکن گرین کارڈ دلانے کے لیے اس نے اپنی قوم کے ہزاروں جوانوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی۔ یہ نفس پرستی نہیں؟ اچھا، یہ نفس پرستی کا کھیل ہے۔ یہ آدمی نیوی کا بہت اچھا کمانڈر تھا، اس کا مطلب ہے فزیکلی یہ ٹاپ فٹ ہونا چاہیے، فزیکلی مینٹلی اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ ایک کمانڈر کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ فزیکلی اسٹرانگ تھا، مینٹلی اسٹرانگ تھا، لیکن اندر سے چوہے کے برابر تھا۔ 2 گرین کارڈ کے اوپر سلپ کر گیا۔ یہ انسان بن جاتا ہے اگر اپنے نفس کے اوپر گرفت نہ کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ سارے کام کر گئے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہیں گے نصرت امام۔ یہ ہے نصرت امام۔ بس اگر کوئی ہم سے کہے بھائی ہمیں نہیں معلوم نصرت امام کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ آپ واقعا نصرت امام کرنا چاہتے ہیں، یہ راستہ ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک ایک چیز کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے ٹکرانا ہے، آپ کو اپنی عبادات میں اضافہ کرنا ہے، آپ کو بیرونی ظلم کے مقابلے میں ندا بلند کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سب کرتے رہے، آپ کے اندر یہ طاقت بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل جب امام تشریف لائیں آپ ان کی نصرت میں یہ سارے اقدام اٹھا سکیں گے۔ آپ کو اپنے نفس پہ گرفت ہوگی، آپ نے اپنی عبادات کے اندر ترقی کر لی ہوگی، آپ اس دور کے ظالموں سے ٹکرا رہے ہوں گے، امام تشریف لائیں گے، جب ظلم سے ٹکرانے کا ارادہ کریں گے
آپ الحمدللہ ان کی نصرت کے مکمل تیار ہیں۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، میرے سارے عرائض پورے ہو گئے اس چیپٹر میں۔ اب میرے اور آپ کے سامنے مجھ شمول، تاکہ میں ظاہر باہر تھوڑی کھڑا ہوں، میرے اور آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ یا تو یہ کہ ہم سب کچھ سمجھیں، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد کچھ نہ کریں۔ جتنا اللہ کا دین نعمتیں دیتا ہے اتنا ہی شدید سوال کرتا ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، علم پہ سوال بھی بہت سخت ہے۔ آپ کو اور ہمیں ترقی کرنی ہوگی، اپنے وجود کے اندر کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ دنیا آپ کے سامنے ہے۔ اب میں نہیں جانتا میری زندگی سے 1 دن باقی ہے یا 10 سال باقی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں کوئی دن ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ایک ایک دن قیمتی ہے زندگی کا۔ آپ کے سامنے بھی ایسے ہے۔ اللہ انشاءاللہ امام وقت کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور یہ کہ انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ سید الشہداء کی صدقے میں ہم ان کے راستے پر چلائے، بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔